السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. معذرت، کل میں نے کافی جو ہے وہ محنت کر کے ایک ویڈیو بنا لی تھی. 23 منٹ سے اوپر کی ہو گئی تھی تو وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی. پھر اس کو کمپریس کر دیا. کمپریس کیا تو اس میں سے میری وائس ہی غائب ہو گئی. تو خیر عجیب بھی ہو گیا، ساری محنت کل ضائع ہو گئی. بہت سے لوگوں کو تو میں نے انفارم کر دیا تھا، لیکن بہت سے لوگ رہ گئے انفارم ہونے میں. براڈ کاسٹ لسٹ ڈفرینٹ ہے میری، ڈفرینٹ گروپس ہیں. تو اکثر انڈیویجولز مجھ سے آج بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ ویڈیو چل نہیں رہی. تو میں نے اس کو پرائیویٹ کر دیا، فی الحال ڈیلیٹ نہیں کی تھی. تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے، ایک ردھم ہوتا ہے بولنے کا. ایٹ لیسٹ میں ردھم میں بات کرتا ہوں. ایک ٹاپک کل جو ہے وہ کافی پریپیئرڈ ہو کے شروع کیا تھا، کافی ڈیٹیل میں، کیونکہ میرے کچھ کلائنٹس نے کچھ سوال ایسے پوچھے ہوئے تھے جو انٹرسٹنگ تھے، اور وہ سب کے لیے ان کے جواب جو ہے فائدہ مند تھے. تو وہ میں نے کل کافی ڈیٹیل میں کافی چیزوں کو کور کر لیا تھا. ابھی اس ویڈیو میں ابھی اصل میں موڈ نہیں ہو رہا. پھر ردم بنے گا انشاءاللہ. کل آفس میں ہوں گے تو پھر ڈیٹیل میں اور کچھ کر لیں گے. ابھی ٹو دا پوائنٹ بات کر لیتا ہوں. مارکیٹ نے وہ چینل بریک کر دیا. ایسی بات ہے جس چینل میں مارکیٹ 2 مہینے 3 مہینے سے پھنسی ہوئی تھی، 48,000 ٹو 47,000 بٹوین، اور وہ بریک کر کے مارکیٹ نے 46,300 تک، آلموسٹ 360 تک کا ایک لو بنایا ہے. وہاں سے 2 دن میں ایک بڑا شارپ باؤنس آیا ہے. وہ شارپ باؤنس آنیسٹلی اسپیکنگ کہ اس طرح سے جب مارکیٹ باؤنس بیک کرتی ہے تو یہ سیلنگ اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ میں بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. یہ نہ کوئی ٹیکنیکل انالسٹ بتائے گا اور نہ یہ فنڈامنٹلس کے بس کی بات ہے. یہ مارکیٹ، جو لوگ جو مارکیٹ جانتے ہیں، جو اسٹاک مارکیٹ کو جانتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ سیل دا فرسٹ ریلی آفٹر اے نیو لو. یہ میری بات یاد رکھیے گا، باندھ لیں، لکھ لیں کہیں، ٹھیک ہے. یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ باؤنس بیک سیلنگ کی اپرچونٹی ہے. اچھا، اور اگر نہیں ہے، اور یہ باؤنس بیک اگر جینوئن ہے، تو پھر اس کی کنفرمیشن چاہیے. یہ ویسے ہی ہے کہ ابھی دیکھا تھا، یاد ہوگا میرے جتنے بھی فالوورز ہیں، وہ اگر جو لوگ بھی مجھے فالو کر رہے ہیں، کہ 48,100 کی کلوزنگ آئی تھی بیچ میں، اور تمام مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو مارکیٹ نے یہ انڈیکیشن دی تھی کہ شاید مارکیٹ اوپر کی طرف بریک آؤٹ کر گئی. لیکن اسی رات کی میری ویڈیو تھی کہ ٹرسٹ نہیں کریں ایسے جب تک بازار کنسولیڈیٹ نہ کرے اس لیول پہ. لیول کا بریک ہونا جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ اس پہ کوئی نہیں ہے جب تک مارکیٹ اس سرٹن لیولز پہ کنسولیڈیٹ نہ کرے. کیونکہ فالس بریک آؤٹس بھی کرتی ہے مارکیٹ، کیونکہ مارکیٹ آپ کو ٹریپ کرنا جانتی ہے. مارکیٹ کا کام ہے آپ کو ٹریپ کرنا، اور آپ کو اس کے ٹریپ سے بچنا ہوتا ہے، اور اپنی جو ہے موو ایسی بنانی ہوتی ہے، اپنا ٹریڈنگ پلان ایسا رکھنا ہوتا ہے کہ آپ 2 پیسے بنا لیں اور لوز نہ کریں اس مارکیٹ میں. تو وہی ہوا تھا کہ 48,100 کا ایک کلوزنگ آنے کے بعد بھی ویری نیکسٹ ڈے ہی مارکیٹ نے وہاں سے سلپ ہونا شروع کیا، اور پھر وہ بازار دوبارہ اسی چینل میں چلا گیا، اور اب وہ نیچے ہے. یہ میں نے ایک تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں ریکال کرا دیا. 48,100 پہ میں نے جو یہ بات اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ میری ویڈیو ریکارڈ پیچھے اور یوٹیوب پہ ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہے. جا کے جس کو اگر یاد کرنا ہے کہ میں نے یہ بات کب کہی تھی، جا کے چیک کر لیں. مارکیٹ کا یہ باؤنس ابھی مجھے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. مارکیٹ کوئی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اگر مارکیٹ ٹھیک ہوئی ہے تو اس کی کنفرمیشن چاہیے. کنفرمیشن کیسے چاہیے؟ اس مہینے کا پیوٹ کیا رکھا ہوا ہے میں نے، اب یاد ہو گیا ہوگا میرے فالوورس کو، 47,400. مارکیٹ ہے 47,000 آلموسٹ 200. تو کتنی دیر کی بات ہے؟ 200 پوائنٹ کی بات ہے، ٹھیک ہے. مارکیٹ نے 2 دن میں 400 500 پوائنٹ کے جمپ لیے ہیں. تو اگر مارکیٹ اتنی ہی ایکسائٹیڈ ہے تو کل 200 پوائنٹ اور اوپر بند ہو جائے، میں راضی ہوں. میں کچھ نہ کل بیچ رہا ہوں نہ کوئی لے رہا ہوں. میں صرف مارکیٹ کو دیکھوں گا کہ اب ٹھیک ہو جاؤ. اب اعتبار نہیں کر رہا. میری ہوپس، میری فیلنگس، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہوگا وہی جو مارکیٹ چاہے گی. مجھے ایونچولی مارکیٹ کے پیچھے ہی چلنا ہے. مارکیٹ میرے پیچھے نہیں چلے گی، میری مرضی پہ نہیں چلے گی. تو اس لیے میں اب الرٹ ہوں. اچھا، 2 چیزوں پہ اب اعتبار نہیں ہے. 2 چیزوں پہ. ایک تو مارکیٹ پہ نہیں ہے جب تک بازار 47,400 کے اوپر 2 دن 6 دن 10 دن 8 دن کھڑا ہو، ٹھیک ہے. ہو کے دکھائے انشاءاللہ، اللہ کرے ہو جائے. میرا بھی سروائیول اسی میں ہے یار. ایک تو
اس وقت تک میں مارکیٹ پہ اعتبار نہیں کر رہا. دوسرا، اپنی فائنانس منسٹری پہ اعتبار نہیں ہے, گورنمنٹ پالیسیز پہ اعتبار نہیں ہے. بہت کلیئر کہہ رہا ہوں, نہیں ہے. اس سے زیادہ بول نہیں سکتا. بول دیا تھا میں نے, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. میری وائس ہی چلی گئی اس ویڈیو میں سے. کل میں نے بڑا ڈیٹیلڈ اس ٹاپک کے اوپر نا کچھ پوائنٹس ریز کیے تھے, اور اس ویڈیو کے بعد جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی تھی تو میں نے آیت الکرسی بھی پڑھ لی تھی کہ اللہ خیر کرے. کراچی میں رہتا ہوں, پتہ چلا کوئی بلیک ویگو آ گئی ٹنٹڈ گلاسز والی, وہ اٹھا کے لے گئی, پتہ ہی نہیں چلا کہ 4 سال سے عرفان صاحب کا ہے. تو اس طرح کے سین اس لیے ڈر لگتا ہے. تو اچھا ہی ہوا وہ میں اب اس ٹاپک پہ زیادہ بات نہیں کر رہا. لیکن فائنانس منسٹری کی پالیسیز پہ میں تو ٹرسٹ نہیں کر رہا. پہلے کر کے دکھاؤ. یہ ڈالر روک کے دکھاؤ, انفلیشن روک کے دکھاؤ, فوڈ انفلیشن روک کے دکھاؤ, انٹرسٹ ریٹ کو 1 سال 1.5 سال 2 سال 7% پہ ہی روک کے دکھا دو بھائی. اور باقی مارکیٹ 47,400 کے اوپر ہی ٹرسٹ کریں گے. بازار خراب ہے, باقی ڈیٹیل کل کر لوں گا, ٹھیک ہے. 47,400 بس یہ لکھ لو. اس کے اوپر زندگی ہے, اس کے اوپر بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہی دوبارہ سب کچھ ہے, وہی آپٹمزم ہے. لیکن اس کے نیچے اب وہ آپٹمزم میرے پاس نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انتظار کرائے گی مارکیٹ تھوڑا سا تنگ کرے گی. ابھی کوئی مندی نہیں ہے. لیکن مارکیٹ کی ایسے وقتوں میں جب بازار سائیڈ ویز ہو جائے, مارکیٹ جو ہے وہ نہ تیزی کی طرف بڑی موو لے, نہ مندی کی طرف کوئی بڑی موو لے, تو پھر ایسی مارکیٹ میں نا نقصان ڈے ٹریڈز والوں کو زیادہ ہوتا ہے. مارکیٹ جسے ایک مارکیٹ لینگویج میں ہمارے کہتے ہیں کہ چھیل دیتی ہے, اچھی طرح سے کھال اتار لیتی ہے, کیونکہ زگ زیگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. 1 سائیڈڈ اگر نیچے بھی جا رہی ہے نا تو وہ بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. لیکن اگر بازار اس طرح کی موو کرے, جیسے آپ دیکھیں 4 دن میں بازار جتنا گیا نیچے, 2 دن میں اتنا ہی پلٹ کے واپس آ گیا, تو آپ نہ تیزی کر سکتے ہیں نہ مندی کر سکتے ہیں. تو ایسے وقت میں نا اپنے آپ کو موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس پوزیشن میں بیٹھیں وہاں بیٹھیں, کچھ چیزوں کی کلیئرفیکیشن کا انتظار کریں. یہ پاسبل ہے کہ کل مارکیٹ نیگیٹو بند ہو, تو اگر کل بازار تھوڑا بہت بھی 50-100 بھی نیگیٹو بند ہوتا ہے نا, تو پھر ہم اس بات کے لیے پریپیئرڈ رہیں کہ 46,100 یعنی 1000 پوائنٹ 1100 پوائنٹ نیچے یہ لیول تو ایٹ لیسٹ ٹچ ہوگا. ادروائز میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا, میری دعا یہی ہے 47,400 کے اوپر کھڑی ہو جائے مارکیٹ. لیکن 47,400 کے اوپر کھڑی ہو جائے تو پھر کچھ نیا. ابھی 1 دن 2 دن تھوڑا سا ویٹ کر لیں. ایکٹیویٹی 2nd ٹیئر میں ہی رہے گی, 3rd ٹیئر میں ہی رہے گی. اب کیونکہ ایسی بات انڈیویجولس کے ہاتھ میں مارکیٹ ہے. انڈیویجول انہی جو ہے وہ کیٹیگری کے شیئرز کے اندر اس وقت زیادہ انگیجڈ ہیں. جو مین اسٹریم آئٹمس ہیں, بلو چپس ہیں, تو وہ جن لوگوں کا کام ہے چلانا, جن لوگوں کا کام ہے انویسٹ کرنا, تو وہ تو فی الحال انٹرسٹڈ نہیں ہے. بس بیچ میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو ایمرجنگ مارکیٹ سے ہم نکالے جا رہے ہیں, اس لیے سیلنگ آ رہی ہے گورے کی. یہ میں نے کل کی ویڈیو میں بڑا ڈیٹیل پہ اس ٹاپک پہ بھی بات کر لی تھی. تو وہ اتنا سا ہے کہ بھائی میرے ان باتوں میں بھی مت آؤ لوگوں کی, سمجھ گئے. اپنے جیسے کہتے ہیں نا, اپنے آپ کو فوکس رکھیں مارکیٹ کی طرف. یہ خواہ کے بہانے ہیں. جب ہم ایمرجنگ مارکیٹ میں انٹر ہوئے تھے نا تو بھی سیلنگ ہی آ رہی تھی, اب باہر جا رہے ہیں تو بھی سیلنگ ہی آ رہی ہے. اچھا, گورا سیل کر رہا ہے نا, تو پھر ہمارے لوکل جو فنڈز ہیں اور جو لوکل جو ہمارے ڈی ایف آئیز ہیں وہ کیوں بیچ رہے ہیں بھائی؟ ان کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ وہ تو نہیں کہیں فرنٹیئر سے ایمرجنگ میں جا رہے, تو وہ بھی سیلنگ میں. تو اس لیے گڑبڑ ہے. اور پھر بیچ میں نے جو بات کر دی کہ گورنمنٹ پلانز, گورنمنٹ پالیسیز, اس پہ فی الحال کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. بہت ٹرسٹ کر لیا, بہت آپٹمزم دکھا لیا. فی الحال نیوٹرل ہوں, دیکھتے ہیں ابھی 1-2 دن میں اور پھر کلیئر ہوگا, اللہ خیر کرے. ابھی مارکیٹ ٹھیک کرنی چاہیے, ان کو ہوش آنا چاہیے. اس اسٹاک مارکیٹ کا سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی مارکیٹ ایمرجنگ سے فرنٹیئر میں آ رہی ہے, اس لیے کہ پہلے آپ کی مارکیٹ $100 ارب کی تھی, آج $50 ارب کی رہ گئی ہے. تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے. اس پہ تو لوگوں کے رات کی نیندیں اڑ جانی چاہیے, جو ہمارے جو رسپانسبل لوگ ہیں, چاہے وہ آپ کا فائنانس منسٹری ہو, چاہے وہ SECP ہو, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو, چاہے وہ چائنیز کنسورشیم ہو, جو ڈی میوچلائزیشن کے بعد بڑا ہم نے تالیاں بجائی تھیں کہ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہماری پارٹنرشپنگ ہو گئی.
पता नहीं ये शंघाई स्टॉक एक्सचेंज भी मुझे लगता है कहीं लालू खेत की किसी गली में बनी हुई है भाई, ये भी कोई लोकल किस्म की है। बस छोड़ें, बाकी अब मूड बनेगा कल ऑफिस से बैठ के फिर और डिटेल में। एक दो लोगों ने ये पूछा था कि आईटी सेक्टर इतना परफॉर्म, ऑक्टोपस की इतनी बड़ी बुक बिल्डिंग, ये कल करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, 47,400 इसके ऊपर और इसके नीचे। थैंक यू।